جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایوان صدر اسلام آباد میں حلف برداری کی پروقار تقریب، صدر آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تقریب میں شرکت۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ کے افواج کے سربراہان بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ صوبائی گورنر، وزرائے اعلیٰ، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز اور اعلیٰ حکام بھی تقریب میں موجود تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی قیادت میں عدلیہ انصاف کی فراہمی جاری رکھے گی۔ ان کا تجزیہ، تجربہ، علم اور فہم قانون پر عمل درآمد کو مضبوط بنانے میں معاون ہوگا۔ وزیر اعظم مشرق وسطیٰ کا امن، اسرائیلی جارحیت کی نظر، اسرائیل کے ایران کی فوجی تنصیبات پر حملے، مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 ایرانی فوجی جاں بحق، انتہائی محدود پیمانے پر نقصان ہوا۔ دفاعی فضائی نظام کے ذریعے حملے ناکام بنا دیے گئے۔ صہیونی اقدامات کے خلاف دفاع کا حق رکھتے ہیں ایران کا رد عمل۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مشرق وسطیٰ کے کئی ملکوں کے لیے پروازیں معطل۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا عزم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ یہ کارروائیاں عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ۔ یہاں طریقہ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تحمل سے کام لے۔ پاکستان امن کی حصول کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم اسرائیلی فوج کی شام کے مختلف علاقوں پر بمباری، غزہ پر صہیونی جارحیت میں بھی شدت۔ 48 گھنٹے میں 77 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگی جرائم کے ارتکاب کو خارج از مکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ لبنان کے مختلف علاقوں پر بھی اسرائیل کی بمباری، 41 افراد شہید، 131 زخمی۔ غزہ اور لبنان کے نہتے شہریوں کے ساتھ پاکستان کا اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر امدادی سامان کی روانگی۔ NDMA نے 100 ٹن سامان کی 13ویں کھیپ بھجوا دی۔ فلسطینی بھائیوں کو امداد کی فراہمی جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے لبنان اور فلسطین کے ریلیف فنڈ میں بھی قائم کیا۔ مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک۔ پاکستان جمہوریت انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا اقدار پر کاربند، تنازعات کے حل میں دولت مشترکہ کے کردار کی قدر کرتے ہیں۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال اہم ہے۔ عالمی منڈیوں تک محدود رسائی، موسمیاتی تبدیلی سمیت درپیش چیلنجز کے لیے ان کا فروغ ضروری ہے۔ قرضوں میں ریلیف، پائیدار اور سرمایہ کاری و مساوی مالیاتی ڈھانچے کی تشکیل میں کثیر الجہتی تعاون یقینی بنانا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سانپا میں دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت کے اجلاس سے خطاب۔ فٹ اور موڈیز کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری، دبئی اسلامی بینک کے پاکستان کو مختلف قرضوں کی پیشکش۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بینک کے گروپ CEO ڈاکٹر عدنان شالوان سے ملاقات۔ مالی ضروریات پوری کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے آپریشنز کی توسیع کے عزم کو سراہا۔ کشمیر میں بھارت کا قبضہ نامنظور، 27 اکتوبر 1947 کو سری نگر میں بھارتی فوج اتارنے کا اقدام ناقابل قبول۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم سیاہ منائیں گے۔ دن کی مناسبت سے مختلف تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ بھارت ظلم و جبر سے کشمیریوں کی آواز دبا نہیں سکتا۔ انسانی حقوق پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کی نیوز کانفرنس۔ نائب سیف علی جنجوعہ کے یوم شہادت پر کوٹلی میں شہید کے مزار پر تقریب۔ آزاد کشمیر ریجمنٹ کے سینئر آفیسر بریگیڈیئر محمد ہارون اور بریگیڈیئر عثمان علی نے شہید کی قبر پر پھول رکھے۔ نائب سیف علی جنجوعہ نے 1948 کی کشمیر جنگ کے دوران کلیمہ پہاڑی کے بہادری سے دفاع کیا۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 9 وکٹوں سے شکست۔ پاکستان نے سیریز 2-1 سے جیت لی۔ میچ کا فیصلہ 3 دن میں ہو گیا۔ قومی ٹیم 2021 کے بعد ہوم ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب۔ سعود شکیل مین آف دی میچ۔ 2015 کے بعد پاکستان انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز نے فتح۔ آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی ٹیم کو مبارکباد۔ اسپنر ساجد خان اور نعمان علی کی انگلینڈ کے خلاف تباہ کن والم ٹیسٹ سیریز میں مشترکہ طور پر 39 وکٹیں حاصل کی۔ نعمان علی نے 20 اور سیریز کے بہترین کھلاڑی ساجد خان نے 19 انگلش کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔
اور پونا میں نیوزی لینڈ نے تاریخ رقم کر دی، پہلی مرتبہ بھارت کو اس کی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز میں ہرا دیا۔ دوسرے ٹیسٹ میں بھارت کو 113 رن سے شکست، کیویز کو 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل۔